کہ ہم خود عمل نہیں کرتے لیکن ہم سب کو مولا علی کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے 5 فٹ 6 فٹ کے وجود پہ ذرہ برابر اسلام ہم نافذ نہیں کرنا چاہتے. سب کو میں میسج کروں گا، سب کو اچھے اچھے کال سینڈ کروں گا. یہ تمام اقوال، یہ قرآن، یہ مثلا کربلا کا واقعہ، اتنے اچھے اچھے واقعات، تاریخی واقعات، یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں. آغا اوینی کا اتنا پیارا جملہ ہے کہ کربلا جانا معرفت نہیں ہے، کربلا جا کے اپنے آپ کو بدلنا معرفت ہے. یعنی کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں تو امام حسین کے سامنے شمر بھی آیا، پوری فوج آئی لشکر یزید کی. معرفت کس کو حاصل ہوئی؟ جناب حر کو. معرفت والے کون تھے؟ خود امام حسین کے ساتھی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. اگر میں نے کسی کی توہین کی ہے، جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا میری کوئی توبہ قبول نہیں ہے، میری کوئی زیارت قبول نہیں ہے. میں نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، میری کوئی زیارت قبول نہیں ہے. غلطی غلطی ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس کو گناہ کہتے ہیں، ان کیا غلطی کہتے ہیں. غلطی غلطی ہوتی ہے. چاہے کسی کی توہین کریں، چاہے کسی کی غیبت کریں، چاہے کسی کا مال کھائیں، چاہے پڑوسی کو تنگ کریں، چاہے ماں باپ کی توہین کریں، چاہے نماز قضا کریں، چاہے روزہ جان بوجھ کے توڑیں، یہ سب غلطیاں ہیں. اسلام اس کو گناہ کہتا ہے. جو بلینڈر ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، تب معرفت ہے. جس طرح ہم سنتے ہیں کربلا کے بارے میں کہ امام جب نکلے مدینے سے تو امام نے بارہا اپنے اصحاب کو آزمایا، کہا تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. یزید کی دشمنی مجھ سے، یزید میرے در پہ، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تمہیں نہیں مارنا چاہتا، لہذا جو جانا چاہے چلا جائے. آپ نے سن رکھا ہے بارہا کتابوں میں ذاکرین. امام کے ایک صحابی بھی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، امام نے چراغ گل کر دیا، اندھیرا ہو گیا. امام نے کہا دیکھو اگر کسی کو شرم و حیا ہے مجھ سے، میں اگر چہرہ دیکھ لوں گا تو جس کو جانا ہے چلا جائے. چراغ گل ہو چکا ہے، میں کسی کی صورت نہیں دیکھ رہا ہوں. بنی ہاشم میں سے کسی کو بھی ہاتھ پکڑے چلا جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، میں اس کی بھی ضمانت لیتا ہوں، چلا جائے. لیکن کوئی بھی نہیں گیا. آپ نے دیکھا پر سب نے سن رکھا. زہیر ابن قین اٹھے، کہا یا فرمایا 1000 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے اور ہمارے 1000 ٹکڑے کیے جائے جسموں کے اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو ہرگز چھوڑ کے نہیں جائیں. آپ دیکھیں کیسی معرفت ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کی معرفت عطا فرمائے کہ ہم امام کے قول و عمل پر صحیح معانی میں عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات محمد و آل محمد کو صحیح معانی میں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.